بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ ومن والاه وبعد اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي في ابواب الجهاد۔ معزز و مکرم حاضرین، آپ کے سامنے سنیں ترمذی کتاب الجہاد یا ابواب الجہاد کی 1633 نمبر روایت پیش کی گئی۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل، اس آدمی کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے، رجل بکا من خشیت اللہ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے روئے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے خوف، اس کے عذاب کے ڈر سے اگر کوئی انسان روتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یعود اللبن فی الضرع، یہاں تک کہ بکری کا جو تھن ہوتا ہے اس میں دودھ دوبارہ واپس ہو جائے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ بکری کے تھن سے جب ایک مرتبہ دودھ نکل جاتا ہے، جس طرح اس کے تن میں دوبارہ دودھ نہیں جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اس کے جو آنسو گرے ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے خوف سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، اللہ کے ڈر سے کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے روتے ہیں، ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت یہ بتلائی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ وہاں نہیں ہوگا۔ وہاں لوگ تڑپ رہے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، گرمی لگے گی ان کو، کوئی پسینے میں جو ہے سر تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی کندھے تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی پیر تک ڈوبا ہوا ہے، اپنے اعمال کے اعتبار سے ہر کوئی پریشان ہے، پسینے میں ہے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی جن 7 خوش نصیبوں کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے 2 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ایک تو اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے رونے والا ہوگا، اور دوسرا اللہ کے خوف سے کوئی غلط کام نہ کیا ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کے اندر 1623 نمبر کی روایت ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر متعدد مقامات پر 6-7 جگہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور یہی حدیث بیان فرماتے 6-7 چیزوں کی فضیلت اور اہمیت کے بیان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے سائے کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ اس میں سے پوری تفصیل بتانے کا مقصد نہیں، بلکہ محل استشہاد اور محل شاہد جو اس کو بتانا یہ ہے کہ ایک آدمی وہ ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، ایک ایسا آدمی ہوگا جس کو خوبصورت لڑکی اور کیا نام ہے اچھے پوسٹ والی عورت یا لڑکی اسے گناہ کی دعوت دے،
اب وہ کیا کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتا ہوں، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے جو پاورفل بھی تھی اور اسی طریقے سے حسن و جمال والی بھی تھی گناہ کی دعوت دیتی ہے، اسی طریقے سے انہوں نے جس طرح انکار کیا تھا، ایسا اگر کوئی بندہ ہے اور کہہ دیتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا ڈر میرے اندر ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنی ہے، تو اللہ ایسے انسان کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا اسی میں سے ایک آدمی یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، آدمی تنہائی کے اندر جب کوئی کہیں پر نہ ہو، تنہائی کے اندر اپنے روم میں، مسجد کے اندر، تنہائی میں کہیں بھی جائے، تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو کہتا ہے کہ جب وہ انسان دعائیں کرتا ہے، اللہ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تنہائی میں اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اس کے اس ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، آنکھوں سے اتنا آنسو جاری ہوتا ہے کہ آنکھوں کے اندر سوجن آ جایا کرتا ہے اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور ہماری اور آپ کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جن 7 قسم کا تذکرہ کیا ہے ان تمام میں ہمیں اور آپ کو شامل کر دے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونا یہ بندے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کا ذکر آنے کے بعد، اللہ کے عذاب کا تذکرہ سننے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید سننے کے بعد یا جہنمیوں کے انجام کو سننے کے بعد اگر ہمارے اور آپ کے آنکھوں کے اندر آنسو نہ آئے، ہمارے اور آپ کے دل لرز نہ جائیں، تو ایسا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے ایمان کے اندر کمی ہے۔ یہ تو مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی آیتیں اس پر تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے دل لرز جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا ہمارے اور آپ کے اندر یہ صفت پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کے خوف سے رونا سیکھیں، اپنے غموں پر، اپنی مصیبتوں پر، اپنی پریشانیوں پر اللہ سے رونا سیکھیں اور اس کی عادت ڈالیں۔ اگر یہ عادت ڈالیں گے تو جہنم کی آگ ہمیں اور آپ کو نہیں چھو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہمارے دلوں کے اندر اپنا خوف، اپنے عذاب کا ڈر اور اپنی نعمتوں کو پانے کا حوصلہ پیدا فرما دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔